السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ویڈیو خاص میں مہاراشٹر کے مسلمانوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ 20 نومبر 2024 کو مہاراشٹر میں ویدھان سبھا کا چناؤ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ الیکشن مسلمانوں کے لیے بہت خاص ہے، کسی کے لیے ہو یا نہ ہو، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ الیکشن بہت خاص ہے۔ مسلمانوں کو اس الیکشن کے اندر اپنی جواں مردی کا ثبوت دینا ہے۔ جس طرح سے لوک سبھا الیکشن کے اندر مسلمانوں نے یکجٹ ہو کر ووٹنگ کی تھی، اسی طرح سے اس ویدھان سبھا کے اندر بھی مسلمانوں کو یکجٹ ہو کر اپنے ووٹوں کو ڈالنا ہے۔ کچھ باتیں بتانا بہت ضروری ہے، علاقے والے ان باتوں کو ذرا سمجھ لے۔ یہ باتیں بڑوں کی طرف سے آئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 20 تاریخ کو اپنے سارے کام کاج سے فری ہو جائے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی سارے کام کاج سے فری ہو جائے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ 20 نومبر کو چھٹی منا لے۔ اس کے لوگوں کو چھٹی لگ چکی ہے، آپ بھی اپنے کاروبار سے اور اپنی نوکری سے، اپنے جاب سے، اپنے سروس سے چھٹی لے لے، اور 20 تاریخ کو آپ کو ووٹ ڈالنا ہے اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں جو 18 سال کی عمر کے ہیں، جن کا ووٹر آئی ڈی بن چکا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ ہے، بھائی بہن، رشتہ دار، محلے والے، دوست اور احباب، سب کو بوتھ پر لے جا کر ووٹنگ کرانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کے وہ رشتہ دار جو شہر سے باہر ہے، ان کو آپ بلا لے۔ اگر ان کا شہر کے اندر ووٹنگ لسٹ میں نام آتا ہے، جیسے بھی آپ کی بہنیں ہیں، وہ نکاح کر کے باہر چلے گئی ہے، تو ان کو ایک دن کے لیے بلوا لے اور بلوا کر ان کا ووٹ ڈلوائے۔ اس کے بعد ان کو لے جا کر اپنے سسرال کو چھوڑے۔ اس کے علاوہ بہت سارے حضرات سروس کے لیے باہر جاتے ہیں، آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف ٹاؤن جاتے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ 20 تاریخ کو اوائڈ کرے، ووٹ کرنے کے بعد ہی باہر جائے، چاہے کتنا بھی ضروری کام ہو۔ جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سفر میں جاتے ہیں، جیسے بھی تبلیغ والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بھلے سے آپ کے چلے اور 4 مہینے چل رہے ہو، لیکن یہ وقت کا تقاضا ہے، آپ کو ایک دن کی چھٹی لے کر آنا ہے اور ووٹ کرنا ہے، اور پھر اپنے مقام پر جانا ہے۔ اور جو جماعتیں دور چل رہی ہے، ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ تھوڑا 1-2 دن کا آپ کا ٹائمنگ جائے گا۔ 18 تاریخ کو آپ نکل لیں، جیسے کہ آپ آؤٹ آف مہاراشٹر ہے تو آپ 18 تاریخ کو وہاں سے نکل لیں، 24 گھنٹے میں آپ مہاراشٹر پہنچ جاؤں گے، آپ ووٹنگ ڈالیں، ووٹ ڈالنے کے بعد آپ واپس چلے جائیں۔ اپنی جماعت سے 2 دن کی چھٹی لے لے، بھلے سے 2 دن زیادہ لگا لے، 40 کے 42 دن کر لے۔ 4 مہینے کے جو 120 دن ہوتے تو 122 دن اس کو کر لے، لیکن ووٹ ضرور ڈالے۔ اس کے علاوہ وہ حضرات جو عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ جو حضرات عمرے کے لیے ابھی جا چکے ہیں، جیسے کہ میسج چلائے جا رہے تھے کہ عمرہ کو جانے والے اپنے ٹائمنگ کو، تاریخ کو آگے پیچھے کر لے۔ کچھ لوگوں نے کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا، بہرحال لیکن اتنے 5 دنوں کے اندر کسی کے عمرے کے اگر ٹور جا رہے ہیں تو وہ اپنے ٹوروں کو آگے کر دے، بڑھا لے، تاریخ کو آگے بڑھا کر لے، اپنے ٹور آپریٹر سے بات کر کے اپنی تاریخ کو آگے بڑھا لے۔ اس کے علاوہ آپ کے یہاں پر کوئی بیمار ہے، اس بیمار کو بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سواری لا کر اس بیمار کو بھی ووٹ ڈلوانے کے لیے لے کر جائے، اپنے گھر کی ہر مستورات کو لے کر جائے۔ اور ایک بات کا دھیان رکھے، اگر پولنگ بوتھ کے اوپر گردی ہو، بھیڑ ہو، اور آپ کو نمبر میں لگنے سے دقت آ رہی ہے، تو بہت سارے لوگ بہت زیادہ نمبر ہے بول کے گھر آ جاتے ہیں، پھر شام تک جانے کا موقع نہیں ملتا ہے، پھر شام کو جاتے ہیں 6-7 بجے تک، تو پھر بوتھ بند ہو جاتا ہے۔ ایک دن آپ چھٹی نکال لیں، چاہے کتنی بھی دقت آئے، آپ گردی میں نمبر لگا کر کھڑے رہے، جب تک آپ کا ووٹ نہیں ڈلتا ہے آپ کو واپس نہیں آنا ہے۔ محلے کے ذمہ داروں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ پانی کا انتظام کرے، مستورات ہوتی ہے، بزرگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو پانی کا انتظام کرے وہاں پر۔ یہاں تک کہ دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر چائے ناشتے کا بھی انتظام کیا گیا تھا، پر کتنا انتظام کرو گے آپ چائے ناشتے کا؟ بہرحال کسی علاقے میں اگر کچھ لوگ کرتے ہیں چائے پانی کا انتظام تو بہت اچھی بات ہے، کم سے کم درجے میں پانی کا انتظام تو ہونا ہی چاہیے۔ یہ آپ کا اخلاقی دینی فریضہ ہے۔ اگر آپ اپنے ملک سے پیار کرتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے ملک اور ملت کی ترقی ہو، اور تمہارا یہ پیارا ملک ظالموں کے ہاتھ میں جانے سے بچ جائے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 100% متحد ہو کر ووٹ کرنا ہے۔ ہمارے بڑے جو آواز لگا رہے ہیں، متحد ہو کر ووٹ کرنا ہے۔ متحد ہو کر ووٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ووٹوں کی تقسیم نہیں کرنا ہے۔ آپ کے ڈھیر سارے ووٹ ایک ہی کینڈیڈیٹ کو جانا چاہیے، اور وہ کینڈیڈیٹ ایسا ہو جو قوم اور ملت کے لیے فائدہ مند ہو، سود مند ہو۔
آپ کے ووٹ بٹنے نہیں چاہیے کہ ایک ہی علاقے کے اندر الگ الگ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے، کچھ مسلمان لوگ اس کو ووٹ دے رہے، کچھ اس کو دے رہے، کچھ اس کو دے رہے۔ آپ کے ووٹ جب بکھر جائیں گے تو آپ کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہیں گی۔ اس لیے مشورے سے آپ کے بڑے جو بتا رہے ہیں، علماء اکرام جو بڑے بتا رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے، علماء کی اور اکابرین کی اور ہمارے قائدین کی بات کو مانتے ہوئے ایسے امیدوار کو ووٹ دے جن کو مشوروں سے ووٹ دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ نہیں جانتے کون سا کینڈیڈیٹ یہ ملک کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے اور کون سا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ آپ کو نہیں پتہ۔ اس زمانے کے اندر ہر کینڈیڈیٹ آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں بہت سیکولر ہوں، میں تمہارے یہ کام کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، ڈھیر سارے ان کے قسمیں اور وعدے ہوتی ہے، لیکن یہ سارے قسمیں اور وعدے صرف جملے ہوتے ہیں، ان پر عمل کوئی نہیں ہوتا۔ آج علماء اکرام اور قوم کے جو دانش مند حضرات جو رہبری کر رہے ہیں، ان رہبری کو ماننے میں ہی مسلمانوں کے لیے عافیت ہے۔ بہرحال 100% ووٹ ہونا چاہیے، متحد ہو کر آپ کو ووٹ دینا ہے، اور کس کو ووٹ دینا ہے؟ ان کو ووٹ دینا ہے جن کو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں۔ بہرحال کسی علاقے کے اندر کچھ ایسے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے جو آپ کے من پسند ہوں گے، لیکن ان کی پارٹی ایسی ہوں گی کہ اس پارٹی سے ہم کو نقصان ہو سکتا ہے، اس پارٹی کو جیتا کر لانے میں ظالموں کو تقویت مل سکتی ہے۔ تو ایسے کینڈیڈیٹ کو ہم کو سلام کرنا ہے، ایسے کینڈیڈیٹ کو ہم کو ووٹ نہیں دینا ہے، ایسے کینڈیڈیٹ کو ہم کو ووٹ دینا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہمارے دشمن کی کمر کو توڑ سکیں۔ بہرحال اس ملک کو بچانا ہے، ملک کو ظالموں کے، ڈاکوؤں کے، گنڈوں کے، چوروں کے، اچکوں کے، جاہلوں کے، ان پڑھوں کے، گواروں کے ہاتھ میں جانے سے ہم کو بچانا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم بہت سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں، ایک بات۔ دوسری بات، پیسہ لے کر اپنا ووٹ بیچنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت اعلیٰ درجے کا غلیظ گناہ ہے، بہت اعلیٰ درجے کا پاپ ہے۔ پیسہ لے کر ووٹ دینا اور پیسہ لے کر کسی کینڈیڈیٹ کو جتانا، دینے والا بھی حرامی، لینے والا بھی حرامی، جس کو کھلائیں گا اس کے پیٹ میں یہ حرام کا لقمہ جانے والا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، آپ نے اپنا ووٹ بیچ کر جس کینڈیڈیٹ کو آپ نے چھلایا ہے، اگر وہ سطح میں آتا ہے، سرکار میں آتا ہے، اور وہ اگر دیش کی سالمیت کے لیے اور دیش کی فلاح و بہبود کے لیے وہ اگر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں اگر وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، تو اس کا پورا وبال آپ کے سر آئے گا۔ آپ نے جو حرام کام کیا، جو رشوت کا ہے، اس کا گناہ الگ، اور اس کے علاوہ جو نقصان جو ہونے والا ہے، اس کا گناہ بھی آپ کے سر آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے بڑے جو رہبری کر رہے ہیں، ان کی رہبری کو مانتے ہوئے، اور ہم جو اسلام پر چلتے ہیں، جو شریعت کے ہم دعوے دار ہیں، جس شریعت کے ہم تابع دار ہیں، اس شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے ووٹ کا صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے بڑے جو تحقیق کر جن کینڈیڈیٹ کو چلانے کی ہدایتیں دے رہے ہیں، آپ ایک بات یاد رکھیں، کچھ باتیں بڑوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے، اور بڑے جس نگاہ سے معاشرے کو اور سماج کو دیکھتے ہیں، ہم جیسے چھوٹے لوگ نہیں دے سکتے۔ ہم صرف مسلم چہرہ دیکھ رہے ہیں، بھائی اپنا مسلم چہرہ ہے، اس کو چلانا چاہیے، اس کو چلانا چاہیے، اس کو چلانا چاہیے۔ نہیں دوستو، آج مسلم چہرے کا سوال نہیں ہے، آج سوال یہ ہے کہ کون سا چہرہ ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے حق میں نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم کو وہ چہرہ دیکھنا ہے، ہم کو اپنا چہرہ نہیں دیکھنا ہے۔ آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جن کینڈیڈیٹ کے تعلق سے ہمارے بڑوں نے ہدایات دی ہیں، اس میں کچھ مسلمانوں کے نام نہیں آئے ہیں، پر کچھ مسلمانوں کے نام نہیں آئے، وہ مسلمان لوگ دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ بہرحال اس پر میں ایک علیحدہ ویڈیو آپ کو بنا کر ساری باتوں کی نشاندہی کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کون لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور اس میں حکمت کیا تھی وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ بڑوں کے ذہنوں میں جو باتیں ہوتی ہے اور ان کی جو دوربین نگاہ جو ہوتی ہے، ان کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہے، یہ امت کے لیے خیر کو لے کر آتی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خیر کو لے کر آتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جس وقت اپنے بچوں کو عزیز مصر کے دربار کے اندر بھیجا، تو پتہ ہے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ اے میرے بچوں، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے کیا ہونا؟ داخل ہونا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ بڑے ابو جی ہیں نا یعقوب علیہ السلام، بزرگ ہے،
اور ان کے کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹے تھے. اپنے بچوں کو جب وہ بھیج رہے تھے تو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ ایک دروازے سے سارے کے سارے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازے سے جانا. کیا حکمت تھی اس کے اندر؟ بہت ساری حکمتیں تھیں. بہرحال تفسیر کا وقت نہیں ہے. یہاں پر بھی آج ہمارے بڑے جو کہہ رہے ہیں ان کی باتوں میں کئی نہ کئی خیر چھپی ہوئی ہے. یہ اللہ کی طرف کا فیصلہ اور یہ مشورے سے طے ہوا ہے. کسی بھی کینڈیڈیٹ کا اعلان علل فور نہیں کیا گیا اور یوں ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی تحقیق کی گئی. باقاعدہ جو سروے ٹیم تھی وہ کئی مہینوں سے کام کر رہی تھی. کئی مہینوں سے کام کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں جب سامنے آئی اس کے بعد کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا گیا ہے. لیکن یہ لوک تنتر ہے. اگر آپ متفق نہیں ہے، ہمارے قائد، ہمارے بڑے جن کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں ان کو ووٹ دینے پر آپ متفق نہیں ہو، اگر آپ سہمت نہیں ہو تو آپ جہاں چاہیں اپنا ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن قائدین سے دشمنی کرنا یہ آپ کو زیبا نہیں دیتی. بڑے علماء اکرام سے دشمنی کرنا اور اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہارے کینڈیڈیٹ کا نام نہیں لکھا جس کو آپ پسند کرتے ہو، اس وجہ سے آپ علماء اکرام سے دشمنی کر رہے ہوں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، ان کو گالیاں دے رہے ہوں. بہرحال اس کے اوپر میں ایک مستقل ویڈیو بناؤں گا. لیکن آپ بات سمجھ لیں، لوک تنتر ہے، ہر کسی کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. ہمارے بڑے جو اپنی رائے رکھ رہے ہیں اس رائے کو ماننے میں بھلائی ہے. لیکن اگر آپ نہیں مانتے ہو، آپ کو حق ہے کہ آپ جس کو چاہے اس کو ووٹ دے سکے، آپ اس کو ووٹ دو، اس کو چلاؤ، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے. لیکن آپ ان لوگوں کو گالیاں مت دو، آپ ان لوگوں کی دشمنی مت پالو. ایک بات اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کسی علاقے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہمارے بڑوں کی طرف سے بتایا گیا ہے اس سے بیٹر کینڈیڈیٹ وہ ہے جس کو آپ چاہتے ہو، تو آف کورس آپ اس کو چھلاؤ اور چھلا کے اس کو جیتا کے لاؤ، اور جس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ امیدیں لگائی ہے اس امیدوں کے اوپر اس کو کھڑا کرو. تب مانا جائے گا آپ قوم کے حق میں کیا ہو، نفع بخش ہو. لیکن آپ صرف یہ دیکھو گے کہ اپنا چہرہ، اپنے والا چہرہ، مسلم چہرہ، اپنے والا چہرہ ہونا چاہیے، مسلم چہرہ ہونا چاہیے. تو یہ تو باطل تو یہی چاہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو سیٹیں دیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے ووٹ کیا ہو جائے، بٹ جائے. ہم کو بٹوارا نہیں کرنا ہے ووٹوں کا، اپنے ووٹ ڈیوائیڈ نہیں کرنا ہے، اپنے ووٹ ہم کو ویسٹ نہیں کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے، بیکار نہیں کرنا ہے. ہمارا ہر ووٹ جانا چاہیے اس کینڈیڈیٹ کے کھاتے کے اندر جو کینڈیڈیٹ ہمارے حق کے لیے آواز بلند کرے گا، وہ کینڈیڈیٹ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا اور ملک کے اندر سیکولرزم قائم کرے گا اور اس ملک کے فلاح و بہبود کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا. تو دوستو آپ سے گزارش ہے، جو باتیں بڑوں کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں ان باتوں کے اوپر عمل کریں. یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہماری بڑوں کی طرف سے آئی ہے. میں تو بس ایک ترجمانی کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک ترجمانی کر رہا ہوں. سارے ہمارے بڑوں کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے کہ کس طرح سے ووٹنگ کرنا ہے، ووٹنگ کے دن کیا کرنا ہے. یہاں تک ہمارے بڑے بتا رہے ہیں کہ مسجدوں سے یہ کام ہونا چاہیے. لیکن ہم نے لوک سبھا کے اندر دیکھا کہ مسجدوں سے جب ہم نے اعلانات کیے تو بہت سارے لوگوں کو دکھ ہوا کہ مسجدیں الیکشن کی چیز نہیں ہے، سیاست کی چیز نہیں ہے، مسجد سیاست نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میں اس پر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ اللہ کے نبی اور خلافت راشدہ سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ ساری سیاستیں مسجد سے ہی ہوئی ہے. ایک آخری چیز یہ کہ 100% ووٹ کرے، متحد ہو کر ووٹ کرے، اس کو ووٹ کرے جس کو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، اور دعاؤں کا اہتمام کرے. کیا کرے؟ دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو ظالموں کے ناپاک ظلم سے بچا لے. بس یہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، جیسے کہ 2-3 ٹاپک میں نے بیچ میں چھیڑا تھا، اس پر میں ویڈیو بنانے والا ہوں. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے علاقے کے اندر سترک ہو جائے، مستعد ہو جائے، تیار ہو جائے. 20 نومبر ہمارے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.